إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بخاری شریف کی کتاب الایمان کی احادیث پہ یہ دورہ چل رہا ہے اور آج دورے کا دوسرا دن ہے۔ دوسرے دن کا درس شروع کرنے سے پہلے کل کے درس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آئندہ احادیث میں گفتگو کرنی آسان ہو جائے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ایمان، اس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا اور زبان سے اقرار کا اور اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کا، اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے نیکیاں کرنے سے اور گناہ کرنے سے کم بھی ہو جاتا ہے۔ دل سے تصدیق یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے تو یہ بات آپ دل سے کہہ رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوں۔ اگر اوپر اوپر سے کہیں گے تو ایسا آدمی کیا کہلائے گا؟ منافق کہلائے گا۔ اور اگر دل سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، تو پھر ابو طالب والا معاملہ ہو جائے گا۔ ایمان تب پورا ہوگا، آپ کا ایمان تب صحیح معنوں میں ایمان کہلائے گا جب دل سے تصدیق بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو اور اعضاء کے ذریعے عمل بھی ہو، اور ایسا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کی صحیح تعریف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان جو ہے وہ نام ہے صرف دل کی تصدیق کا، زبان سے آپ اقرار نہ بھی کریں، دل سے آپ جانتے ہوں کہ وہ رب ہے اور یہ اس کے فرشتے ہیں اور اس نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان باتوں کو دل میں آپ سچا اور اچھا جانتے ہوں، زبان سے نہ بھی اقرار کریں تو آپ مومن ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں دل سے تصدیق کر دیں، زبان سے اقرار نہ کریں تو آپ مومن ہیں، اور کچھ کہتے ہیں آپ زبان سے اقرار کر دیں، دل میں چاہے وہ بات نہ ہو تب بھی آپ مومن ہیں۔ یہ ایمان کی غلط تعریفیں ہیں، اور صحیح تعریف وہی ہے جو پہلی تعریف ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، میں نے بتایا تھا آپ کو، کہ وہ ایمان میں عمل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے تو کہتے ہیں مومن نہیں ہے، یہ ایمان سے خارج ہو چکا، یہ مرتد ہو چکا۔ تو ان حالات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحیح تعریف کیا ہے اور اسے یاد رکھنا چاہیے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے گزشتہ رات
امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے پیش کردہ آیتوں کی وضاحت کی تھی کہ یہ آیتیں امام بخاری اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ وعدے کر سکیں کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں آیتوں کے بعد والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کی وجہ سے محبت کرنا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے اللہ کی وجہ سے محبت کریں، اور والبغض فی اللہ، اور اللہ کی وجہ سے کسی سے بغض رکھنا، اللہ کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھنا، یہ دونوں چیزیں من الایمانی، ایمان میں سے ہیں۔ امام بخاری کی اس عبارت کا کتاب الایمان سے کیا تعلق ہے؟ جی میں آپ سے جواب لینا چاہوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ واقعی ادھر موجود ہیں۔ جی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرنا کسی سے اور اللہ کی وجہ سے کسی سے نفرت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ محبت کرنا یہ عمل ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی وجہ سے کسی سے نفرت کرنا یہ عمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کرنا یہ عمل ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، اب محبت کا لیول ایک جیسا ہوتا ہے؟ جن لوگوں سے آپ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ایک آدمی ہے اس سے آپ بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، میں بھی کرتا ہوں، کیا میری اور آپ کی اس سے محبت ایک جیسی ہوگی؟ فرق ہوگا، کسی کی زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی، اور خود میری محبت بھی کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی۔ جب میں اس کو دیکھوں گا کہ آج وہ تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، آج میری اس سے محبت بڑھ جائے گی۔ کل میں دیکھوں گا کہ وہ تو سگریٹ پی رہا ہے، تو چونکہ مومن ہے، کافر نہیں ہے، محبت رہے گی بطور مومن اس سے کچھ نہ کچھ، لیکن کیا اتنی ہوگی جتنی گزشتہ روز تھی؟ تو جب محبت بڑھی تو ایمان بھی بڑھا، جب محبت میں کمی آئی تو ایمان میں بات واضح ہے نا۔ تو ایمان جو ہے، اعمال یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ کہ ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، یہ امام بخاری بار بار ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عبد العزیز اِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، کہ عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا وہ آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ جی نہیں، ان کے خاندان سے نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ خلیفہ گزرے ہیں کس کے بعد؟ تو آپ نے جو عبارت چھیڑ دی ہے، اب مجھے مزید اس بارے میں وضاحت کرنا پڑے گی۔ یہ کہنا کہ جناب عثمان کے بعد ان جیسا خلیفہ جو آیا وہ عمر بن عبد العزیز ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جناب علی بہترین خلیفہ ہیں، کیا کمی ہے ان میں؟ امیر معاویہ بہترین خلیفہ ہیں، اور امیر معاویہ سے پہلے 6 مہینے کے لیے کون خلیفہ ہیں؟ حضرت حسن ہیں۔ ہم ان سب کو خلیفہ مانتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو امیر معاویہ سے نفرت کرتے ہوں، صحابی ہیں وہ بھی، یہ مانتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ وہ نہیں ہے جو پہلے 4 کا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ نیچے ہوں گے، پیچھے ہوں گے، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے مقابلے میں تو ایسے ہے جیسے وہ آسمان کے ستارے ہوں اور ہم زمین پہ پھر رہے خاک ہیں۔ تو امیر معاویہ عظیم الشان صحابی، عظیم الشان خلیفہ ہیں، اور پھر آگے چل کے عمر بن عبد العزیز بھی خلیفہ آئے ہیں، اور عمر بن عبد العزیز سے پہلے کچھ خلیفہ ایسے تھے جن کا کردار عمر بن عبد العزیز کے برابر نہیں تھا، لیکن وہ بھی بہترین خلیفہ تھے، یاد رکھیے گا۔
ہم اصل میں جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، کئی دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ بالکل ہی ویسے تھے. نہیں، ان کا جب مقابلہ کریں گے صحابہ کرام سے تو ایسے لگے گا کہ وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. لیکن اگر آپ ان کا مقابلہ کریں گے میرے سے، اپنے آپ سے، تو ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز بہرحال چند خلیفہ کے بعد ایک بہترین خلیفہ آئے، تو اس لیے ان کی بڑی اچھی شہرت ہے اور ان کو بھی خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز لکھ رہے ہیں لیٹر کس کے نام؟ عدی بن عدی. میرا آپ سے سوال یہ ہے، ہم تو پڑھنے بیٹھے تھے بخاری شریف کی احادیث اور یہاں پہ بزرگوں کے اقوال شروع ہو گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں جی؟ کل سے ہم بیٹھے ہوئے، ابھی تک ہمیں باقاعدہ جو حدیث ہے وہ پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا. باقاعدہ حدیث سند کے ساتھ. اوپر ایک حدیث آئی تھی بنی الاسلام والا خمسے، لیکن سند کے بغیر تھی، اور وہ تو باپ کا حصہ تھی. اور ابھی جو ہے بزرگوں کے اقوال شروع ہو گئے. پہلے آیتیں آ گئیں، پھر بزرگوں کے اقوال شروع ہو گئے، جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے بخاری شریف کی احادیث پڑھنی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھنے کے بعد باقاعدہ طور پہ حدیث لانے سے پہلے کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں، کچھ اقوال لے کر آتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے معلقات. کیا کہتے ہیں؟ معلقات. ایک کو کہتے ہیں معلق اور زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ معلقات. یہ لفظ موصول کے مقابلے میں ہے. کس کے مقابلے میں ہے؟ بولیے ذرا بولیے، میں سمجھاؤں گا سب، لیکن آپ کو بولنا ہوگا. ایک لفظ ہو گیا معلق اور ایک لفظ کیا ہو گیا؟ موصول. ایک معلق ایک موصول. کل ہی کہیں پہ بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی کہ پاک و ہند سے کئی لوگ ایسے آتے ہیں عرب ممالک میں جن کو اپنی زبان میں بھی اپنا نام لکھنا نہیں آتا، چہ جائے کہ ان کو عربی زبان آتی ہو. لیکن جب یہاں پہنچتے ہیں، سعودیہ پہنچتے ہیں، تو جناب وہ اتنی عربی سیکھ لیتے ہیں کہ عربیوں سے عربی میں ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کرنے پہ آئے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو یہ الفاظ سن کے آپ گھبرائیں نہیں، دین سیکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ. یہ معلق، یہ موصول، ایسے الفاظ سن کے میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. جیسے ہمارے ان بھائیوں نے میدان چھوڑا نہیں ہے، بلکہ 20 سال سے 25 سال سے باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں. حالانکہ سفید ان پڑھ تھے، اوپر دیکھ کر نام لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن محنت کی ہے. تو ایسے ہی میں اور آپ محنت کریں گے دین کے لیے. تو ایک چیز کیا تھی؟ معلق، اور ایک کیا تھی؟ موصول. معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت جس کے آغاز سے سند کو حذف کر دیا جائے. جس کے آغاز سے، جس کے سٹارٹ سے کس کو حذف کر دیا جائے؟ سند کو. بولیے کس کو؟ سند کو. اب اسی مثال کو لے لیں کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا عدی بن عدی کو. ہمارا سوال یہ ہے کہ امام صاحب آپ کی تو عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ سند بیان نہیں کریں گے. تو جہاں پہ امام بخاری یا کوئی اور امام کوئی بات سند کے بغیر ذکر کرے یا سند کا شروع کا حصہ حذف کر دے، ڈیلیٹ کر دے، ایسی روایت کو کہتے ہیں معلق روایت. کیا کہتے ہیں؟ اور موصول یا متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، سند مسلسل ہے، کنیکشن کٹا نہیں ہے، کنیکشن کٹا نہیں ہے. تو یہ ہے معلق روایت. امام بخاری رحمہ اللہ معلق روایات لانے میں بہت مشہور ہیں. ان کا امام بخاری کا مقابلہ عام طور پہ ہم کس امام کے ساتھ کرتے ہیں؟ امام مسلم کے ساتھ. امام مسلم اپنی کتاب میں بہت کم معلق روایتیں لے کر آئے ہیں، لیکن امام بخاری بہت زیادہ لے کر آئے ہیں. 1000 سے اوپر ہوں گی. جبکہ بخاری شریف کی احادیث کتنی ہیں؟ 7000 سے اوپر. اور معلقات ان کی کتنی ہو گئی ہیں؟ 1000 سے اوپر. کبھی کہیں گے اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، باقاعدہ حدیث سے پہلے کہہ دیں گے اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، اور سند بیان نہیں کریں گے.
کبھی کہیں گے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا اور سند نہیں لے کر آئیں گے. کبھی کہیں گے امام مالک نے یوں کہا، سند لے کر نہیں آئیں گے. کبھی کہیں گے امام زہری نے یوں کہا، سند نہیں لے کر آئیں گے. اور کبھی سند لے کر آئیں گے بھی تو شروع میں نہیں ہوگی، آخر میں جا کے ہوگی. مثال کے طور پہ کہیں گے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا. کیا سند موصول ہے؟ کیونکہ امام بخاری سے ابو سعید خدری تک درمیان میں کچھ لوگ غائب ہیں. تو جب امام بخاری کسی روایت کے شروع سے سند کو ڈیلیٹ کر دیں، چاہے پوری کو یا ایک شیخ کو یا دو کو یا تین کو، اس کو کہتے ہیں معلق. کیا کہتے ہیں جی؟ اب آپ کہیں گے ہم تو سنا کرتے تھے بخاری شریف میں سب روایات سب احادیث صحیح ہیں، تو معلق روایات تو صحیح نہیں ہوتی. پھر ایسے ہی ہے. بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، آپ لوگ سو تو نہیں رہے کہیں؟ جو سو رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. جاگ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ، کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اچھا جی، تو گزارش یہ ہے کہ پھر یہ معلق روایتیں ان کا کیا کریں؟ اصل میں امام مسلم شریف میں بطور محدث ہمارے سامنے آئے ہیں. کس حیثیت سے ہمارے سامنے آئے ہیں؟ محدث کے طور پہ. امام بخاری شریف میں بطور محدث اور بطور فقیہ پیش آئے. محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے، شاید آپ نے بھی جملہ کبھی سنا ہو کہ امام بخاری کی فقہ آپ کو کہاں ملے گی. جی کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ امام بخاری کی فقہ آپ کو کہاں ملے گی؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح کہ امام بخاری مجتہد مطلق ہیں، لیکن ہم ان کی فقہ پڑھنا چاہیں، ان کی فقہ کی سٹڈی کرنا چاہیں تو وہ فقہ ہمیں کہاں ملے گی؟ بھائی سے پوچھیں. کیوں بھائی جی؟ کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی ہمیں؟ کہاں ملے گی میں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سو رہے تھے. چلیے جی، آپ کیا بتایا؟ آپ نے جواب دیا؟ نہیں، وہ باب میں ملے گی. امام بخاری حدیث لانے سے پہلے جو ہیڈ لائن بناتے ہیں نا، ہیڈ لائن قائم کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں کہ یہ باب یوں ہے، پھر نیچے حدیث لے کے اس باب میں ہی امام بخاری فقہ کا پیغام دے جاتے ہیں. باب باندھتے وہ شریعت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی حکم بیان کر جاتے ہیں، اپنی رائے بتا جاتے ہیں، اپنا رجحان بتا جاتے ہیں. تو عربی میں کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ و ابوابہ، کہ امام بخاری کی فقہ آپ کو کہاں ملے گی؟ بخاری شریف میں جو انہوں نے باب قائم کیے ہیں، ترجمے قائم کیے ہیں. ترجمہ اردو والا نہیں میں کہہ رہا، یہ عربی والا ترجمہ ہے، یہ باب کو آپ کا ترجمہ کہا جا رہا ہے. تو اس باب میں، اس ترجمے میں امام بخاری کی رائے ہوتی ہے، فقہ ہوتی ہے اس میں. تو چونکہ امام بخاری صرف حدیث نہیں بتانا چاہتے، ساتھ ہمیں فقیہ بنانا چاہتے ہیں، مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، تو باب باندھتے ہیں. باب باندھنے کے بعد اپنی رائے کی تائید کے طور پہ کچھ بزرگوں کے اقوال لے کر آتے ہیں. کن کے اقوال لے کر آتے ہیں؟ بزرگوں کے. اور چونکہ وہ سند کے بغیر ہوتے ہیں یا شروع سے سند غائب ہوتی ہے، تو ان اقوال کو، ان روایات کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلق. کیا کہا جاتا ہے؟ معلق. اچھا، اب یہ معلق روایات کیا ضعیف ہیں کہ صحیح ہیں؟ یہ سوال ہے. کیا جواب آپ لوگوں کا؟ صحیح کیسے ہیں؟ سند نہیں ہے تو صحیح کیسے ہو گئے؟ بخاری شریف میں جو تعلیقات ہیں، معلقات ہیں، یہ دو طرح کی ہیں. کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی. نمبر ایک وہ معلقات جن کے شروع میں امام بخاری لفظ ایسا لے کر آتے ہیں جو لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ امام بخاری کو اس روایت پہ یقین ہے، پختہ لفظ. مثال کے طور پہ قالا، نبی السلام نے یوں کہا ہے، عثمان بن عفان نے یوں کہا ہے، امام زہری نے یوں کہا ہے. تو اس میں پختگی ہے کہ امام بخاری کو یقین ہے کہ انہوں نے کہا ہے. تو ایسی معلقات جو ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں. اور کچھ معلقات میں امام بخاری لفظ بولتے ہیں
کمزوری والا. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ کہا جاتا ہے. اب کہا جاتا کا لفظ بتا رہا ہے کہ امام بخاری اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے, صحیح ہے یا نہیں, میں یہ بات پکی نہیں کروں گا, آپ چیک کریں اس کو. تو اس کو کہتے ہیں صیغہ تمریز. کیا کہتے ہیں؟ مریض کو, مریض جانتے ہیں نا آپ, مریض بیمار ہوتا ہے نا, اسی سے ہے تمریز, بیماری والے الفاظ, کمزور الفاظ, صیغۃ التمریز. تو صیغۃ التمریز کیا ہے؟ قیلا کہا جاتا ہے, یذکر ذکر کیا جاتا ہے, حکیہ یہ قول حکایت کیا جاتا ہے. تو ایک طرف کیا ہے کہ قال فلاں امام نے کہا, ذکر فلاں شیخ نے یہ بات ذکر کی ہے, اور ایک طرف یہ ہے کہ کہا جاتا ہے. تو دونوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے نا آپ کو. تو امام بخاری جب کہتے ہیں قالا, یعنی کہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں پختگی ہوتی ہے, جزم ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قول لے کر آ رہے ہیں وہ امام بخاری جہاں سے تعلیق شروع ہو رہی وہاں تک صحیح ہے, اور جو قیلہ وغیرہ کا لفظ ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا, امام بخاری یہ الفاظ کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں نے بتا دیا آپ کو, تمہید کے طور پہ, اور جو رائے وہ اختیار کرنے لگے ہیں اس کی تائید کے طور پہ. اور سند امام بخاری کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ کہ شاید امام بخاری چاہتے ہیں کہ کچھ اختصار رہے. کیا رہے؟ بات لمبی نہ ہو جائے, اختصار رہے. اب اگر کوئی کہے جی آپ نے تو کہا تھا بخاری شریف میں سب احادیث صحیح ہیں, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ معلق روایتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ صحیح ہیں کہ ضعیف ہیں, تو کیا دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ کون جواب دے گا مجھے؟ آج تو آپ شروع سے سو گئے لگتا ہے, کوئی حرکت نہیں ہو رہی. جی دیکھیں, ہم نے کہا تھا بخاری شریف کا نام جاننا ضروری. بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ اچھا جی, دیکھیں جی, ہم کپڑے سلوانے کے لیے کسی ٹیلر کے پاس گئے, درزی کے پاس گئے, اور ہمارا اس کا معاہدہ ہوا کہ 2 بہترین سوٹ ہمیں سی کر دے گا. کیا کرے گا؟ ہمیں 2 بولیے بہترین سوٹ سی کر دے گا. پیسے ہم نے جمع کروا دیے, سوٹ لینے گئے تو 2 تو واقعی بہترین تھے, لیکن ساتھ ایک تیسرا بھی تھا, نہ سلائی مزیدار تھی نہ کپڑا مزیدار تھا. تو کیا آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا, جو شرط ہوئی تھی, وہ 2 سوٹ تھے اور واقعی بہترین ہے. اس کے علاوہ اس نے سوٹ جو دیا وہ فالتو دیا اپنی طرف سے, اس کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. تو امام بخاری جو ہمیں احادیث دینا چاہتے ہیں وہ سب صحیح ہیں. یہ معلق روایات وہ ہمیں اضافی طور پہ مفت میں دے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے. بخاری شریف اصل میں نام ہے ان احادیث کا جو امام بخاری سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں, کیونکہ نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر. المسند سند والی, تو جو سند والی احادیث باقاعدہ لے کر آئے ہیں وہ سب صحیح ہیں. اور یہ جو معلق روایتیں لے کر آئے ہیں یہ وہ آپ کو اضافی فائدہ دینا چاہ رہے ہیں. ان کی وجہ سے آپ امام بخاری پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو باپ کے ساتھ ہیں, باقاعدہ احادیث شروع ہونے سے پہلے ہیں. باقاعدہ احادیث شروع ہونے سے پہلے ہیں. مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی. چلیں جی, اس لیے اب یہ معلق روایت آ گئی آپ کے سامنے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا. اچھا یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ پھر امام بخاری جو معلق روایات لے کر آئے ہیں نا, بعد میں آنے والے علماء کرام نے کہا کہ ہم تلاش کریں گے ان کو بطور موصول, ہم ان کو تلاش کریں گے بطور موصول سند کے ساتھ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ, جن کا تعارف آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا تعارف ہے ان کا؟ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. شرح کا نام ہے فتح الباری. یہ حافظ ابن حجر جو ہیں, انہوں نے ان معلقات کے بارے میں یہ طے کیا کہ میں ان کی سندیں تلاش کروں گا. چنانچہ
ہر معلق کے بعد حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت جس کو امام بخاری بطور معلق لے کر آئے ہیں یہ بطور موصول موجود ہے. کہاں پہ موجود ہے جی؟ کہتے ہیں بخاری شریف میں ہی موجود ہے دوسری جگہ پہ, یا یہ مسلم شریف میں موجود ہے, یا ابو داؤد میں موجود ہے, یا یہ مسند احمد میں موجود ہے. سمجھ گئے کہ سمجھ گئے؟ تو امام بخاری کی معلق روایتیں جن کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے وہ بھی اتنی اچھی نکلی کہ باقی ائمہ کرام کے پاس بطور موصول مل گئیں. تو اس لیے یہ جو روایت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس روایت کو امام احمد اپنی کتاب مسند میں اور امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف میں بطور موصول لے کر آئے ہیں. اور اچھا یہاں پہ امام بخاری نے انداز کون سا اختیار کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یا کاتبہ؟ بولی دیکھیے لکھا ہے, پکی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت امام بخاری کے نزدیک صحیح ہے. تو کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا. عدی بن عدی یہ تابعی ہیں, صحابی نہیں ہیں, تابعی ہیں. اچھا جی, انہیں کیا لکھا؟ ان للایمان فرائض و شرائع, کہ ایمان کے کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ شرائع ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے ان کا مفہوم کیا ہے؟ ان للایمان فرائض, فرائض کا مطلب کیا ہے؟ فرض اعمال. فرائض کا مطلب کیا ہے؟ فرض اعمال. تو ایمان کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایمان کن چیزوں سے بنتا ہے, کن چیزوں سے تیار ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے کچھ کیا ہوتے ہیں؟ فرائض ہوتے ہیں. و شرائع, اور ایمان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, حافظ ابن حجر اس کی وضاحت میں کہتے ہیں جن سے منع کیا گیا ہوتا ہے, ممنوعات, منع کردہ چیزیں. ایمان میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں, کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہوتا ہے. وحدوداً, اور کچھ چیزیں اسلام میں کیا ہیں؟ حدود ہیں, حد. کیا مطلب؟ حدود بیان کی گئی یہ کام کرنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. یا شراب پئیں گے تو یہ حد لگے گی, چوری کریں گے تو یہ سزا ملے گی, ڈاکہ ڈالیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو اسلام میں کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ اسلام میں عقائد ہیں, کچھ اسلام میں حدود ہیں. وسنن, اور کچھ چیزیں اسلام میں مستحب ہیں, مستحب ہیں, سنت ہیں, افضل ہیں. اچھا جی, اب ایمان کے اونچے لیول پہ کون ہوگا؟ جو ان چیزوں کو بھی اپنائے گا جن کو اسلام نے فرض قرار دیا ہے. نمازیں 5 ٹائم کی فرض ہیں جی, روزے 1 مہینے کے فرض ہیں. تو جو آدمی فرائض پہ عمل کرے, اسلامی عقائد کو بھی اپنائے اور حدود سے دور رہے, ممنوعات سے دور رہے اور مستحب چیزوں پہ بھی عمل کرے, اس کے ایمان کا لیول بہت اونچا ہوگا. اور امام بخاری نے یہاں پہ یہ بھی پیغام دے دیا کہ ایمان میں یہ اعمال داخل ہیں. یہ پیغام دے دیا ایمان کئی چیزوں سے بنتا ہے, آپ جتنی یہ چیزیں آپ عمل کریں گے اسی حساب سے آپ کے ایمان کا لیول ہوگا. جو عمل کرنے کے لحاظ سے 0 ہوگا اس کا ایمان بہت نیچے ہوگا, اور جو ہر فرض کے اوپر بھی عمل کرتا ہے, حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے, اور نفل بھی پڑھتا ہے, نفلی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, نفلی ذکر بھی کرتا ہے, نفلی طور پہ تلاوت بھی کرتا ہے, یہ سارے کام کرتا ہے. جیسے جیسے آپ اپنے اعمال میں اضافہ کریں گے ویسے ویسے آپ کے ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا. کیوں جی, امام بخاری نے ثابت کر دیا نا عمر بن عبدالعزیز سے. جی آگے کہتے ہیں فمن استکملھا, جو ان چیزوں کو مکمل کرے گا. کن چیزوں کو؟ فرائض, شرائع, حدود, سنن. جو ان چاروں چیزوں کو مکمل کرے گا استکمل الایمان, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا, اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. اس کا مطلب عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں کہ ایمان کسی کا کامل ہوتا ہے, کسی کا کامل ایسا ہے کہ نہیں ہے. امام بخاری عمر بن عبدالعزیز سے ثابت کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا ایمان مکمل ہوتا ہے, کسی کا مکمل نہیں ہوتا, ناقص ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَكْمِلْھَا, جو ان 4 چیزوں کو مکمل نہیں کرے گا
لم یستکمل ایمان، وہ اپنے ایمان کو مکمل نہیں کرے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے جو مسئلہ ثابت کرنا تھا اس بارے میں معلق لے کر آئے ہیں، مقصد ان کا پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا، لیکن گفتگو آگے ویسے جاری ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ عَائِشْ، عمر بن عبدالعزیز اس آدمی سے کہہ رہے ہیں اپنے لیٹر میں، اگر میں رہا زندہ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، تو یہ چیزیں میں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دوں گا۔ یہ 4 چیزیں ویسے تو میں نے کہہ دی ہیں نا، فرائض کون سے فرائض، سنن کون سی سنتے ہیں، حدود کون سی حدود، تو کہتے ہیں اگر میں زندہ رہا تو میں یہ چیزیں واضح طور پہ تمہارے لیے بیان کر دوں گا، حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، تاکہ تم ان پہ عمل کر سکو۔ کن پہ؟ ان 4 چیزوں پہ۔ بیٹا آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ یہ میں کس کی گفتگو بیان کر رہا ہوں؟ یہ کون گفتگو کر رہے ہیں جی؟ عمر بن عبدالعزیز گفتگو کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز گفتگو کر رہے ہیں اپنے گورنر عدی بن عدی سے، ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں فوت ہو گیا، فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو مجھے فوت ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں تم لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ فما انا علی صحبتکم بحریص، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ رہنے کی، میں اللہ کے پاس جانا چاہوں گا۔ تو بہرحال یہ ایک لیٹر تھا، عمر بن عبدالعزیز نے لکھا تھا، عدی بن عدی کو لکھا تھا، اور اس سے امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ جو عقیدہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہی عقیدہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے، تابعی کا ہے۔ کیا عقیدہ؟ کہ ایمان زیادہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یہ فرائض بجا لائیں گے اور سنتیں بجا لائیں گے، ممنوع کردہ چیزوں سے دور رہیں گے تو ایمان آپ کا بڑھتا رہے گا، اور اگر ان چیزوں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی کریں گے عمل کرنے میں تو آپ کا ایمان کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری نے بڑی کامیابی سے یہ چیز ثابت کر دی ہے۔